السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ هو الذی جعل اللیل والنہار خلفة لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا۔ وقال تبارک وتعالی یقلب اللیل والنہار ان فی ذلک لعبرة لأولی الابصار۔ گرامی قدر بھائیوں اور لائق احترام ساتھیوں، یہ پوری کائنات رب ذوالجلال کے وجود کی نشانی ہے۔ یہ آسمان اپنی وسعتوں کے ساتھ اور زمین اپنے پھیلاؤ اور نرمی کے ساتھ، پہاڑ اپنی اونچائی اور اپنی سختی کے ساتھ، چشمے اپنے گرم اور میٹھے پانیوں کے ساتھ، گرم ٹھنڈے اور میٹھے پانیوں کے ساتھ، یہ دریا اور اس کے اندر کی مخلوقات اور اس کے اندر جو رہنے والی مخلوقات ہے، یہ فضا اور اس کے اندر چلنے والی ہوا، اور یہ دن اور یہ رات کے بعد دن کا آنا اور دن کے بعد رات کا آنا، یہ ہر 12 گھنٹے کے بعد اتنے بڑے حادثے یا اتنے بڑے ایونٹ کا پیش آنا، یہ رب ذوالجلال کے وجود کی نشانی ہے، یہ اللہ کے وجود کی نشانی ہے۔ بڑے تھوڑے لوگ ہیں جو اس بات پر غور کرتے ہیں، لمحوں کے اندر پوری رات کے اندھیرے روشنیوں میں تبدیل ہوتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں، اور لمحوں کے اندر پوری دنیا کے دن کو اندھیروں میں تبدیل ہوا دیکھتے ہیں، لیکن کبھی غور کرنے والے تھوڑے لوگ ہوں گے جو اس اللہ کے شکر گزار ہوتے ہیں کہ یا رب تو بڑا کریم ہے، اور تو بڑا پاک ہے، اور تو بڑا عظیم ہے، اور تو بڑا عظمت والا ہے، اور تو بڑا قادر اور قدیر ہے کہ ایک لمحے کے اندر تو نے پورے دن کو اور پورے دن کی روشنی کو اندھیروں میں تبدیل کر دیا ہے، اور پھر چند ہی لمحوں کے اندر رات بھر کی تاریکیوں کو ختم کر کے تو نے ایک بلب روشن کیا ہے جس نے ساری دنیا کی اندھیروں کو روشنیوں میں تبدیل کر دیا ہے۔ یہ تبدیلی وہ دن رات کی تبدیلی ہو، وہ سردی گرمی کی تبدیلی ہو، وہ موسم کی تبدیلی ہو، وہ بارش کے آنے کی وجہ سے ہو، وہ بادلوں کے چلنے کی صورت میں ہو، وہ ہواؤں کے تیز اور آہستہ چلنے کی صورت میں ہو، وہ ٹھنڈی اور گرم ہوا کی صورت میں ہو، یہ ساری کی ساری تبدیلیاں مجھے اور آپ کو رب اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے اور مجھے نصیحت کرنے کے لیے پیش کرتا ہے۔ رب اپنی کتاب میں فرماتے ہیں وَالَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً، اللہ وہ ذات ہے جس نے دن اور رات کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والی بنایا ہے۔ دن آتا ہے تو رات چلی جاتی ہے، رات آتی ہے تو دن چلا جاتا ہے۔ هُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ، جس نے دن اور رات کو آگے پیچھے آنے والی اس لیے بنایا کہ جو تم میں سے نصیحت حاصل کرنا چاہے، عبرت حاصل کرنا چاہے، سوچنا چاہے، تدبر کرنا چاہے،
رب کی پہچان کرنا چاہے، اللہ پر غور کرنا چاہے. لمن اراد ان یذکر و اراد شکورا، اور اگر تم میں سے کوئی اللہ کا شکر گزار ہونا چاہے اور اپنا ماتھا اپنے رب کے سامنے ٹیکنا چاہے، اس نئی نعمت کے ملنے پہ، اس نئی تبدیلی کے آنے پہ، اس خشکی میں بارش کے ہونے پہ، اس گرمی میں بارش کے اترنے پہ، اس سردیوں میں بارش کے آنے پہ، بیماریوں کے چلے جانے پہ، کون تم میں سے اس اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے؟ یہ رب اس لیے اس قسم کی نشانی ہے مجھے اور آپ کو دکھاتا اور پیش کرتا ہے. اللہ فرماتے ہیں اپنی کتاب میں یقلب اللیل والنہار، دن اور رات کو الٹ پلٹ کرنے والا کون؟ اللہ. یقلب اللیل والنہار، وہ دن اور رات کو الٹ پلٹ کرتا ہے. ان فی ذلک لعبرۃ لاولی الابصار، اس تبدیلی میں، اس الٹ پلٹ کرنے میں، اس رات کے جانے اور دن کے آنے میں عقل والوں کے لیے نصیحت ہے، عبرت ہے، عبرت ہے. وہ درس لیتے ہیں، اللہ کے قریب ہوتے ہیں، رب کا قرب پاتے ہیں. رب ذوالجلال نے اس کائنات میں اور اس کائنات میں ان بے شمار تبدیلیوں کو جو وجود دیا ہے، جو اس کی قدرت الہیہ کا ایک عظیم مظہر ہے. میرے عزیزو، صرف مزاج کی تبدیلی نہیں، رنگ کی تبدیلی نہیں، خاندان اور قبیلوں کی تبدیلی نہیں، بلکہ سال کے اندر جو موسموں کے اندر تغیر اور تنوع اور تبدیلی آتی ہے، تو یقیناً یہ بھی اگر کوئی شخص غور کرتا ہے تو اسے اللہ کے قریب کرتا ہے. لوگوں کے مزاج بھی مختلف ہوتے ہیں نا. کچھ بندے ایک ہی باپ کے 5 بیٹے ہوتے ہیں لیکن 5 کا مزاج، ایک لڑاکا ہوتا ہے، دوسرا برداشت کرنے والا ہوتا ہے، تیسرا صبر کرنے والا ہوتا ہے، چوتھا جوشیلا ہوتا ہے، 5واں غصیلا ہوتا ہے. لیکن تھوڑے لوگ ہیں جو اس کے اوپر بھی غور کر کے، ایک ہی باپ کے 5 بیٹے ہیں یا 5 اولاد ہیں، ان میں سے کوئی خوبصورت ہے، کوئی بدصورت ہے، کوئی سفید ہے اور کوئی سیاہ اور کوئی سانولا، کوئی گندوی، ہر ایک کی اپنی اپنی خاصیت، خوبی اور اپنا اپنا رنگ. لیکن یہ مجھے اور آپ کو اس بات پر غور کی دعوت دینے کے لیے تھا کہ یہ کون ہے تبدیلی کرنے والا؟ یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے. سال کے اندر 4 موسم بڑے مشہور ہیں، اور اس موسم کی تبدیلی کے ساتھ شریعت کے احکام بھی بدلتے ہیں کہ نہیں؟ جی بدلتے ہیں کہ نہیں بدلتے؟ سردی گرمی میں شریعت کے احکام تبدیل، اس سردی گرمی کے موسموں کے بدلنے سے شریعت کے احکام بھی بدلتے ہیں. نمازوں کا وقت آگے پیچھے ہوتا ہے، دن چھوٹا اور بڑا ہوتا ہے، رات لمبی اور چھوٹی ہوتی ہے. گرمیوں میں رات چھوٹی ہوتی ہے کہ لمبی ہوتی ہے؟ چھوٹی ہوتی ہے. سردیوں میں رات لمبی ہوتی ہے، گرمیوں میں دن لمبا ہوتا ہے اور سردیوں میں دن چھوٹا ہوتا ہے. تو یقیناً ان دنوں کی تبدیلی کے ساتھ نمازوں کے اوقات بھی آگے پیچھے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ جی ہوتے ہیں. بندے کی نیند متاثر ہوتی ہے، سردیوں میں نیند پوری نہیں ہوتی اور گرمیوں میں نیند پوری نہیں ہوتی اور سردیوں میں رات گزرتی ہی. یہ موبائل کی مہربانی ہے کہ اب پوری رات لوگوں کی گزر جاتی ہے، ورنہ کہاں لوگ سردیوں میں رات کو جب بیدار ہوتے تھے تو نیند نہیں آیا کرتی تھی، نیند پوری ہو جایا کرتی تھی. تو یہ موسم سرما ہے، سردی کا موسم، اور بارشوں کی وجہ سے کچھ اس وجہ سے بھی سردی زیادہ ہے. تو لیکن سب سے پہلے کہ یہ موسموں کا سبب کیا ہے، یہ موسم کیوں تبدیل ہوتے ہیں، سب سے پہلا سوال تو یہ ہے. موسموں کی تبدیلی کا جو شرعی سبب ہے وہ نبی کریم فرماتے ہیں اشتقت النار الی ربہا، جہنم نے یا آگ نے اللہ کے حضور اس بات کی شکایت کی، قالت اور کہا ربی اکل بعضی بعضا، میرا بعض حصہ میرے بعض حصے کو کھا رہا ہے، میں اندر ہی اندر سے اپنے آپ کو کھا رہی ہوں، اور یہ آگ اندر سے جو اپنے کو کھا رہی ہے. فآذن لها بنفسین، اور اللہ نے جہنم کو 2 سانس لینے کی اجازت دی. نفس فی الشتاء و نفس فی الصیف، ایک سانس وہ سردی میں لیتی ہے اور ایک سانس وہ گرمی میں لیتی ہے. فاشد ما تجدون من الحر، یہ جو گرمی کی شدت آپ محسوس کرتے ہیں یہ بھی جہنم کا ایک سانس ہے. واشد ما تجدون من الزمہریر، اور یہ جو سردی کی شدت آپ محسوس کرتے ہیں یہ بھی جہنم کا ایک سانس ہے. کتنے لوگ ہیں
جو اس پہلو کی طرف کبھی سوچے ہوں، اس سردی کی شدت کی وجہ سے یا گرمی کی شدت کی وجہ سے، سردی کی شدت کو دیکھ کے جہنم کے ٹھنڈے عذاب سے پناہ مانگنے کے لیے تیار ہو گیا ہوں، یا گرمی کی شدت کو دیکھ کے جہنم کے گرم عذاب سے پناہ مانگنے کی کوشش کرنے والے ہوں، تھوڑے لوگ آپ کو ملیں گے جو اس موسم کی تبدیلی سے، اس جہنم کے ان دو ٹھنڈے اور گرم عذاب سے بچنے کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوں یا اس سے بچنے کے لیے کوشش کرتے ہوں۔ موسم سرما یہ ایک حوالے سے گرما کے موسم کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے، اور یقیناً موسم سرما میں مومن کے لیے اللہ تعالیٰ نے چند خصوصی انعامات رکھے ہیں۔ نیکیاں کمانے کا بہترین موقع ہے، اس میں آدمی کو مشقت تو اٹھانی پڑتی ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو تو کرنا پڑتا ہے، سردی برداشت کر کے مسجد میں جانا پڑتا ہے، لیکن یقیناً اس کے ساتھ اگر اس کی نیت نیک ہو جائے تو ان مشقتوں کو برداشت کرنے کے ساتھ وہ اپنی عاقبت اور آخرت کو سنوارنے کے لیے بہت زیادہ اجر اور ثواب بھی جمع کر سکتا ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں، سنن کبریٰ بہقی کی یہ روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الشتاء ربیع المومن، سردی کا موسم یہ مومن کا موسم بہار ہے، موسم سرما مومن کا موسم بہار ہے، یہ مومن کے لیے بہار ہے۔ قصر نہارہ فصام، اس کا دن چھوٹا ہوتا ہے، اور مومن جب دن چھوٹا ہو تو اس کو روزہ رکھنے کے لیے غنیمت سمجھتا ہے۔ نفلی روزے کے لیے اگر دن چھوٹا ہوگا تو نفلی روزہ کیا ہوگا؟ آسان ہوگا۔ اس کا دن چھوٹا ہوتا ہے، قصر نہارہ فصام، اس کا دن چھوٹا ہوتا ہے تو مومن روزے کا اہتمام کرتا ہے۔ وطال لیلہ فقام، اور اس کی رات لمبی ہوتی ہے تو یہ رات کو اللہ تعالیٰ کے سامنے قیام کے لطف سے لطف اندوز ہوتا ہے، رب کے سامنے تہجد کی نماز کا اہتمام کر کے اپنے اللہ کے سامنے اس عبادت کو پیش کر کے فائدہ اٹھاتا ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب فرماتے ہیں الشتاء غنیمت العابدین، یہ موسم سرما یہ عبادت کرنے والوں کے لیے خیرات سمیٹنے کا، غنیمت حاصل کرنے کا بہترین موسم ہے۔ عبید بن عمیر تابعی فرماتے ہیں کان یقال اذا جاء الشتاء، کہتے ہیں جب سردی کا موسم آتا تھا تو کہا جاتا تھا یا اہل القرآن، اے قرآن کے حافظوں اور قرآن کے قاریوں، طال اللیل لصلاتکم، رات لمبی ہو چکی ہے تمہارے قیام کے لیے۔ اگر رات کی گھڑیوں کو قیمتی سمجھتے ہوئے اور اپنے اس قرآن کو جو تمہارے سینوں میں محفوظ ہے اس کے ساتھ اپنے اللہ کی بارگاہ میں قیام اور سجدے اور رکوع کرنا چاہتے ہو، طال اللیل لصلاتکم، تو تمہاری صلاۃ نماز تہجد کے لیے رات لمبی ہو چکی ہے، وقصر النہار لصیامکم، اور تمہارے روزوں کے لیے دن چھوٹا ہو چکا ہے، فاغتنموا، اور اس کو غنیمت جانو، اس کو غنیمت جانو، اس کو غنیمت جانو۔ میرے عزیزو، موسم سرما کے مسائل میں سے اور ثواب میں سے یا فضائل میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے سردی میں وضو کرنے کا ثواب جی زیادہ ہے، زیادہ ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا، میں تم کو وہ نیکیاں نہ بتا دوں، میں تم کو ان نیکیوں کے بارے میں خبردار نہ کر دوں، میں تم کو ان نیکیوں کے بارے میں مطلع نہ کر دوں، ما یمحو اللہ بہ الخطایا، جن نیکیوں کی وجہ سے، جن اعمال کی وجہ سے، جس عبادت کی وجہ سے، جس عمل کی وجہ سے اللہ تمہارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ، اور تمہارے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ صحابہ کرام جو نیکیوں کے متمنی تھے اور نیکیوں کے متلاشی تھے اور نیکیوں کے لیے تڑپتے تھے، عبادت کے موسم کو غنیمت سمجھتے تھے، نبی کریم کی زبان مبارک سے بات
نکلنے سے پہلے اپنے دامن میں سمیٹتے تھے، آپ کی باتوں کو یاد رکھتے تھے اور اس پر عمل کرنا اپنے لیے سعادت سمجھتے تھے۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول بتلائیے، بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں اللہ کے رسول بتلائیے، آپ وہ نیکیاں بتائے تو صحیح۔ تو آپ نے فرمایا 3 باتیں یاد رکھیے۔ سب سے پہلی نیکی اسباغ الوضوء علی المکارہ، جب آپ پانی کی ٹھنڈک کو برداشت نہ کر رہے ہوں اور پانی کو برداشت کرنا آپ کی تکلیف کا باعث بن رہا ہو، پانی جسم پر لگنے سے آپ کو اس کا درد محسوس ہو رہا ہو، اسباغ الوضوء علی المکارہ، پانی جسم پر لگے تو آپ کو اس کی ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہو، اور جب وہ ٹھنڈک محسوس کریں گے اور پھر بھی اچھی طرح اپنے اعضائے وضو کو دھوئیں گے، اسباغ الوضوء علی المکارہ، نہ پسندیدگی کے باوجود اور پانی کی تکلیف محسوس کرنے کے باوجود پھر بھی اپنے اعضائے وضو کو اچھی طرح دھوتا ہے اور پورے دھوتا ہے اور خوب دھوتا ہے اور مکمل دھوتا ہے اور 3 بار دھوتا ہے۔ رب ذوالجلال اس کی ٹھنڈک برداشت کرنے کی وجہ سے اور پورا وضو کرنے کی وجہ سے اور بار بار وضو کرنے کی وجہ سے اور بار بار تکلیف محسوس کرنے کی وجہ سے اللہ اس کے گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ اس کے ساتھ یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا، ان ایام میں خاص طور پہ سردی کے ایام میں بعض اوقات ہماری آستینیں تنگ ہوتی ہیں اور بعض اوقات ہم نے جرسی پہنی ہوتی ہے، بعض اوقات ہم نے اوپر سے کوٹ پہنا ہوتا ہے اور اس کوٹ پہننے کی وجہ سے کچھ لوگوں کے بازو اوپر چڑھتے نہیں ہیں اور وہ پورے اعضاء نہیں دھوتے۔ یاد رکھیے یہ کونی اعضائے وضو کے اندر شامل ہے۔ آپ کونی اور کونی کے بعد کا حصہ یہاں تک اپنے اعضاء کو دھونا ضروری ہے۔ سردی کی وجہ سے، آستین اوپر نہ چڑھنے کی وجہ سے، تنگ جرسی اور کوٹ کی وجہ سے اگر آپ اپنے، میں نے دیکھا ایک نوجوان کو وضو کر رہا تھا اور اس کے بازو اس نے کھینچ تان کے تقریباً یہاں تک لایا، یہیں تک تقریباً اتنے سے اس کے بازو آئے ہوئے تھے، اس نے یہیں تک بازوؤں کو دھویا اور باقی اس کے بازو دھوئے ہی نہیں۔ کہتے میں نے بڑی کوشش کی اوپر کھینچنے کی لیکن اوپر ہوا ہی نہیں۔ اس کا وضو ٹھیک ہے؟ اس کی نماز ٹھیک ہے؟ اس کا وضو مکمل نہیں بھائی، اس کا جب تک اعضائے وضو کو نہیں دھوتا اس کا وضو مکمل نہیں۔ اگر آپ سردی کی وجہ سے پورا چہرہ نہیں دھو رہے، ٹھنڈی لگ رہی ہے، سردی کی وجہ سے داڑھی کا خلال نہیں کر رہے کہ ٹھنڈے پانی سے میرے سینے کے اوپر قطرے گریں گے، سردی کی وجہ سے پورے پاؤں نہیں دھو رہے، تو پھر آپ کے لیے یہ سردی تو وبال بن گئی۔ اور ایک شخص اس لیے آپ نے فرمایا کہ ٹھنڈے کی شدت محسوس کرنے کی وجہ سے ناپسندیدگی کے باوجود اپنے اعضائے وضو کو اچھی طرح دھوتا ہے، اللہ اس کے گناہ معاف کرتا ہے، اللہ اس کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ وَكَثْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ، دوسرا عمل جس سے بندے کے گناہ معاف اور درجات بلند ہوتے ہیں وہ مسجد کی طرف اس کے قدموں کے نشانات کی کثرت ہے۔ بڑا خوش نصیب آدمی ہے جو فجر کی نماز میں بھی اپنے روم سے لے کر مسجد کے لیے چل کے جاتا ہے، پھر ظہر کے لیے، پھر عصر کے لیے، پھر مغرب کے لیے، پھر عشاء کے لیے۔ سردی کی رات فجر کے لیے جانا بھی مشکل ہے، سردی کی رات عشاء کے لیے جانا بھی مشکل ہے، لیکن اپنے رب کی محبت میں ٹھنڈک اور سردی کو برداشت کرتے ہوئے اپنے قدموں پہ چل کے جاتا ہے۔ رب ذوالجلال اس کے ایک ایک قدم کے بدلے میں اس کا ایک گناہ مٹا دیتے ہیں اور اس کا ایک درجہ بلند کر دیتے ہیں۔ تیسری نیکی آپ نے فرمایا وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، اور نماز کے بعد وہ اگلی نماز کا انتظار کرتا ہے، یا نماز کے بعد بقیہ نماز کا انتظار کرتا ہے۔ جتنی دیر تک وہ نماز کا اپنی جائے نماز پر انتظار کرتا رہتا ہے تو اللہ اکبر کبیرہ، مالک الملک اس کے انتظار نماز کی وجہ سے اس کے گناہ مٹاتے جاتے ہیں اور اس کے درجات کو بلند کرتے جاتے ہیں۔ اس لیے مجھے اور آپ کو سردی میں اپنے وضو کا اچھا خیال رکھنا چاہیے اور اعضائے وضو کو پورا دھونا چاہیے اور مکمل دھونا چاہیے تاکہ مجھے یہ ثواب بھی اللہ تعالیٰ عطا کر دے۔ موسم سرما میں بعض لوگ سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور اعضاء کو پورا نہیں دھوتے، پاؤں کو پورا نہیں دھوتے، ہاتھوں کو پورا نہیں دھوتے، چہرے کو پورا نہیں دھوتے۔ تو یاد رکھیے حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں ہم پیچھے رہ گئے، پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پا لیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پیچھے رہ گئے، ہم آگے بڑھ گئے، پھر آپ ہمیں پہنچ گئے ہمارے پاس
پھر عصر کا وقت آ پہنچا اور ہم وضو کرنے لگے اور اچھی طرح پاؤں دھونے کی بجائے جلدی جلدی میں ہم پاؤں پر مسح کرنے لگے تو آپ نے فرمایا ویل للعقاب من النار، ان ایڑیوں کے لیے جہنم کی آگ ہے جن ایڑیوں پہ وضو کا پانی نہیں پہنچا۔ ویل للعقاب من النار، ان ایڑیوں کے لیے جہنم کی آگ ہے، وہ ایڑیاں جو سوکھی رہ گئی، جو خشک رہ گئی، جس پر وضو کا پانی نہیں، اس کے لیے جہنم کی آگ 3 مرتبہ آپ نے فرمایا ہے۔ میرے وہ احباب جو وضو کرتے وقت خاص طور پہ اپنے پاؤں کو صرف ٹوٹی کے نیچے کر دیتے ہیں اور ٹوٹی چلا دیتے ہیں اور ہاتھ کے ساتھ اپنے پاؤں کو ملتے نہیں ہیں اور پاؤں کی کھوچوں کو دیکھتے نہیں ہیں یا پاؤں کی انگلیوں کے بیچ میں خلال نہیں کرتے، تو یقینی بات ہے صرف ٹوٹی کے نیچے پاؤں کرنے سے پاؤں دھلتا جی نہیں، لازمی طور پہ پاؤں کا کوئی نہ کوئی حصہ خشک رہ جائے گا، اور جب اس کا وضو کا عضو خشک رہ جائے گا تو اس کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے لیے جہنم کی آگ۔ وہ آیا تو ثواب کمانے کے لیے تھا، آیا تو نماز پڑھنے کے لیے تھا، آیا تو فریضہ ادا کرنے کے لیے تھا، لیکن وضو میں نقص کی وجہ سے وہ جہنم کے عذاب کا اور جہنم کی آگ کا مستحق ٹھہرا ہے۔ اس لیے میرے آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا جن کی ایڑیوں پہ وضو کا پانی نہیں لگا یا جن کی ایڑیاں پانی سے خشک ہے یا جن کی ایڑیوں یا پاؤں پر پانی نہیں پہنچا، ان کے لیے جہنم کی آگ۔ ادائے وضو کو صرف 1 بار دھونا بھی جائز ہے۔ سردی کی وجہ سے اگر کوئی شخص 3 بار نہیں بھی دھو سکتا اور 1 بار بھی اگر اس کو پوری طرح دھو لیتا ہے تو پھر بھی وضو ہو جائے گا اس کا۔ کچھ لوگ جو ہے نا وہ 3 بار دھوتے ہیں، بعض کا وقت کی قلت ہوتی ہے، بعض کا وضو کی جگہ تنگ ہوتی ہے، بعض کا سفر میں ہوتے ہیں، پانی کے ختم ہونے کا ڈر ہوتا ہے، اور بعض کا جب عمرے پہ جائیں تو وہاں لوگوں کا رش اتنا زیادہ ہوتا ہے، اگر وہاں اپنے ادائے وضو کو 3 بار دھوئیں گے تو ٹائم تو بہت زیادہ لگے گا نا۔ تو ہمیں یہ نبی کریم کا فرمان یاد رکھنا چاہیے، توضأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرتن مرہ، میرے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بھی ادائے وضو کو دھویا، لیکن صحیح طرح دھویا جائے، پورا دھویا جائے، لیکن ایک مرتبہ دھونا۔ صحیح بخاری میں 175 نمبر حدیث سے۔ سردی کے ایام میں عام طور پہ جب سردی لگ رہی ہوتی ہے تو دل کرتا ہے کہ ہاتھوں کو خشک کر لیا جائے بھائی، تولیے سے یا ٹیشو سے صاف کرتے ہیں لوگ کہ نہیں کرتے؟ کیا جائز ہے؟ جی فتویٰ آ گیا ناجائز ہے۔ اب جن کے پاس رہے گا تو وہ تو مر گیا، ساری سردیوں میں مر گیا۔ حدیث میں آتا ہے، یہ سلسلہ حدیث سے صحیح کی حدیث ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرقۃ ينشف بها بعد الوضوء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کپڑا تھا، تولیہ تھا یا رومال تھا، جس سے آپ وضو کے بعد اپنے اعضاء کو پوچھ لیا کرتے تھے۔ وضو کے بعد اعضائے وضو کو پوچھنا تولیے کے ساتھ، ٹیشو کے ساتھ تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جائز ہے۔ لہٰذا سردی کے ایام میں جب پانی ٹھنڈا ہو اگر آپ اپنے اعضائے وضو کو صاف کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ 5واں مسئلہ، سردی کے ایام میں سخت سردی کی وجہ سے آپ یا سخت پانی نہ ہونے کی وجہ سے یا پانی کے انتہائی ٹھنڈا ہونے کی وجہ سے اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ اس ٹھنڈے پانی کے استعمال سے مجھے بخار ہو سکتا ہے یا مجھے نمونیا ہو سکتا ہے یا مجھے کوئی بیماری لگ سکتی ہے، تو پھر ایسی صورت میں اسے تیمم کرنا بھی جائز ہے۔ اگر اس کے پاس کوئی دوسرا بندوبست نہیں ہے پانی گرم کرنے کا اور وہ ٹھنڈا پانی، یک ٹھنڈا پانی ہے، سردی کی رات کا ٹھنڈا پانی ہے، اور اس کے ساتھ نہانے کی وجہ سے اس کو بیماری کا خطرہ ہے اور کہیں وہ بڑی عمر کا آدمی ہے، بزرگ آدمی ہے، تو پھر تو اور زیادہ مسئلہ بنتا ہے۔ نوجوان تو شاید برداشت کر لے، لیکن پھر بھی بہرحال اگر وہ سمجھتا ہے، اس کا ذہن یہی کہتا ہے کہ یہ پانی استعمال کروں گا تو بیمار ہو جاؤں گا اور مجھے بیماری لگ سکتی ہے یا بخار ہو سکتا ہے، اس سے سردی لگ سکتی ہے، نمونیا ہو سکتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس کو تیمم کرنا بھی جائز ہے۔ حضرت عمر بن عاص بیان کرتے ہیں کہ غزوہ ذات السلاسل میں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھیجا
کہتے احتلمت فی لیلۃ باردۃ، سخت ٹھنڈی رات تھی اور مجھے احتلام ہو گیا اور بڑی شدید سردی کی رات تھی، تو مجھے اپنے آپ پر ڈر محسوس ہو رہا تھا، ان اغتسلت ان اہلک، اگر میں نے غسل کر لیا تو مر جاؤں گا، اگر میں نے غسل کر لیا تو میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ فتیممت، تو میں نے اس جنبی ہونے کے باوجود، ناپاک تھا، احتلام ہو گیا تھا مجھے، اور میں نے تیمم کر لیا۔ ثم صلیت باصحابی، میں نے پھر اپنے ساتھیوں کو نماز بھی پڑھا دی، وہ چونکہ لشکر کے امیر بھی تھے، صبح کی نماز تھی۔ فلما قدمنا علی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذکرت ذلک لہ، جب اللہ کے نبی کے پاس آئے تو میں اپنا سارا واقعہ اللہ کے نبی کو بیان کیا کہ حضور ٹھنڈی رات تھی، سخت سردی کی رات تھی، پانی ہمارے پاس انتہائی ٹھنڈا تھا اور مجھ پر غسل واجب تھا، تو ایسی صورت میں نے تو تیمم کے ساتھ وضو کر کے اور طہارت حاصل کر کے تیمم کے ساتھ تیمم کر کے لوگوں کو فجر کی نماز پڑھا دی۔ فقال یا عمر صلیت اصحابک وانت جنوب، تو نے اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھائی اور تو جنبی تھا۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول سارا واقعہ بھی سنایا اور کہنے لگے کہ اصل میں اللہ کے رسول، مجھے یاد آ رہا تھا کہ میں حالت جنابت میں ہوں اور مجھے پتہ تھا، لیکن اس مجبوری کی حالت میں جب مجھے یہ خطرہ تھا کہ میں اگر نہاؤں گا تو مجھے بیماری لگ سکتی ہے اور نمونیا ہو سکتا ہے، مجھے اللہ کا یہ فرمان یاد آ گیا تھا، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل نہ کرو، إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، بے شک اللہ تمہارے ساتھ رحم کرنے والا ہے اور شفقت کرنے والا ہے۔ مجھے اللہ کا یہ فرمان یاد آیا تو پھر میں نے اس لیے تیمم کر کے نماز لوگوں کو پڑھا دی۔ فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات سن کے ہنس پڑے، ولم یقل شیئا، اور آپ نے اسے کوئی بات نہیں کی۔ بات سمجھ آ گئی؟ اگر اس کا یہ عمل ناجائز ہوتا تو اللہ کے رسول اسے کہتے دوبارہ اس قسم کی غلطی نہ کرنا۔ تو نبی کریم کی حدیث کی 3 قسمیں ہیں، ایک حدیث قولی ہوتی ہے اور ایک حدیث فعلی ہوتی ہے اور ایک حدیث تقریری ہوتی ہے۔ قولی حدیث جیسے آپ نے کوئی بات بول کے بتائی ہو، فعلی حدیث جو آپ نے کر کے دکھایا ہو، اور حدیث تقریری ہوتی ہے کہ آپ کے سامنے کسی بندے نے کوئی عمل کیا ہو اور عمل وہ آپ کو بتایا ہو اور آپ نے اس کو اس کام سے نہ روکا ہو۔ اگر اس کا یہ نماز پڑھانا ناجائز ہوتا تو آپ فرماتے ہیں کہ تیرا یہ کام ٹھیک نہیں تھا۔ ایسی مجبوری کے عالم میں اگر آدمی کے لیے کوئی چارہ نہیں اس وقت پانی گرم کرنے کا اور گیزر رکھنے کا اور آگ جلانے کا، اور وہ سفر میں ہے یا حضر میں ہے، ٹھنڈا پانی، شدید ٹھنڈا پانی ہے، تو ایسی صورت میں وہ اگر تیمم کر کے نماز پڑھ لے گا تو اس کے لیے جائز ہے۔ چھٹا مسئلہ سردی کے مسائل کے متعلق مسائل میں سے پگڑی اور جرابوں پر مسح کرنا۔ بھائی حضرت صوبان بیان کرتے ہیں کہ بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سریۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا، فاصابهم البرد، جن کو ٹھنڈی لگ گئی، سردی لگ گئی، فلما قدموا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرهم ان يمسحوا على الانصاب والتساخين، جب اللہ کے نبی کے پاس آئے تو نبی کریم نے فرمایا کہ تمہیں چاہیے تھا کہ تم اپنی پگڑیوں پر اور اپنے ان گرم پٹیوں پر جو تم نے اپنے پاؤں کے اوپر سردیوں سے بچنے کے لیے باندھی ہوئی تھی، وہ گرم پاؤں کو گرم کرنے کے لیے جو چیزیں بھی آپ نے پہنی ہوئی تھی، وہ جراب تھا یا موزہ تھا یا گرم پٹی تھی، جو بھی آپ نے پہنا ہوا تھا، آپ کو چاہیے تھا کہ اب اس بیماری میں آپ نہ پڑتے، آپ بیمار نہ ہوتے، اگر آپ مسح کی رخصت سے فائدہ اٹھا لیتے تو ہم اپنے پگڑیوں پر بھی مسح کر لیتے اور اپنی ان گرم کپڑوں پہ یا ان جرابوں پہ یا موزوں پہ جو آپ نے پہنے تھے ان پر بھی مسح کر لیتے۔ یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ یہ بھی آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جرابوں پر مسح کرتے تھے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری روایت کرتے ہیں کہ ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم توضأ ومسح الجوربین والنعلین، آپ نے وضو کیا اور آپ نے اپنی جرابوں پر اپنے جوتوں کے اوپر مسح کیا۔ جوتا اگر پاک ہے اور وہ بند ہے، جیسے آپ نے دیکھا ہے فوجی جو بوٹ پہنتے ہیں اس کے آدھی پنڈلی تک وہ بوٹ آتا ہے اور اس کو کھولنا اور بند کرنا انتہائی مشقت کا باعث ہے، اگر وہ جوتا پاک ہے تو ایسے جوتے پر بھی اور ایسے جرابوں کو بھی مسح کرنا جائز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اللہ کے نبی نے جو مسح کیا ہے۔ موزوں پر مسح کرنا، موزہ اگرچہ وہ چمڑے کا بنا ہوا ہو یا اون کا بنا ہوا ہو، ہمیں عام طور پہ ہم نے انڈیا پاک میں یہ سنا ہے اور جو دیکھا ہے، ہم یہی سمجھتے ہیں کہ موزہ چمڑے کا بنا ہوتا ہے، جبکہ موزہ اون کا بھی ہو سکتا ہے اور موزہ چمڑے کا بھی ہو سکتا ہے۔ ہر وہ پیر کا لفافہ
جس کو سردی سے بچنے کے لیے یا زینت کے لیے یا پاؤں کی بدبو ختم کرنے کے لیے مختلف اسباب ہو سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ سردی سے بچنے کے لیے ہو. آپ گرمیوں میں اپنے پاؤں کی بدبو سے بچنے کے لیے بھی پہن سکتے ہیں، آپ گرمیوں میں زینت کے لیے بھی پہن سکتے ہیں. بعض جرابوں کی خوبصورتی بھی ہوتی ہے، اگر آپ جرابوں کے اوپر بوٹ پہنیں گے اور اوپر سے آپ کے کپڑے تو شاید اچھے نہیں لگے، لیکن جرابیں پہن کے آپ چلیں گے، سفید جرابیں یا کالی جرابیں ہوں تو آپ کے پاؤں کی خوبصورتی اور بڑھتی کہ نہیں بڑھتی. تو مختلف اسباب ہیں. کچھ لوگوں کی سوئی یہاں اٹک جاتی ہے، بھائی گرمیوں میں سردیوں میں تو چلو سردی سے بچنے کے لیے جراب پہنی جاتی ہے، تو گرمیوں میں مسا کیوں کرنا چاہیے؟ اس کو بتانا یہ چاہیے کہ جراب کے کئی مقاصد ہیں. زینت بھی ایک مقصد ہے، خوبصورتی بھی ایک مقصد ہے، سردی سے بچنا بھی ایک مقصد ہے، اور تیسرا مقصد جراب پہننے کا وہ پاؤں کی بدبو سے بچنے کے لیے. اگر آپ گیلا پاؤں بوٹ میں ڈالیں گے تو بدبو آئے گی کہ نہیں آئے گی، لیکن اس کے بوٹ سے محفوظ کرنے کے لیے آپ اپنے جرابیں پہن سکتے ہیں. تو جرابوں پہ یہ ہر وہ چیز جس کو آپ سردی سے بچنے کے لیے بطور لفافہ پیر کے اوپر چڑھاتے ہیں اور جس کے اتارنے اور چڑھانے میں مشقت ہے، تو اس میں مسح کرنا جائز ہے. مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں کہ خرجہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اپنی قضاء حاجت کے لیے، پیشاب کرنے کے لیے یا وضو کرنے کے لیے، قضاء حاجت کے لیے آپ تشریف لے گئے. فَأَتْبَعَهُ مغیرۃ بِإِذَابَةٍ فِيهَا مَاءٌ، حضرت مغیرہ بن شعبہ بھی لوٹا اٹھا کے نبی کریم کے ساتھ چلے. یہ آپ کی خدمت کے لیے آپ کا لوٹا، آپ کا نیزہ صحابہ اٹھا کے چلتے تھے. کہتے اس میں پانی تھا. فَصَبَّ عَلَيْهِ حِينَ فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی قضاء حاجت کو پورا کر لیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو وضو کروانے لگے. فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ، آپ نے وضو کیا اور اپنے پاؤں کے اوپر جو لفافے چڑھائے ہوئے تھے آپ نے ان کے اوپر کیا کیا؟ مسح کیا تھا. اور ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں وضو کروا رہا تھا اور میں آپ کے موزے اتارنے کے لیے فَأَهْوَيْتُ لِأَنْزِعَ خُفَّيْهِ، میں آپ نے پاؤں کے اوپر جو لفافے چڑھائے ہوئے تھے وہ میں اتارنے کے لیے نیچے جھکا. فرمایا دَعْهُمَا إِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ، چھوڑ دیجئے، جب میں نے پہنے تھے میں نے بوضو حالت میں پہنے تھے اور وضو کی صورت میں پہنے تھے، اب ان کو کھولنے کی ضرورت نہیں. یہاں یہ مسئلہ بھی یاد کر لیں، سردیوں کے ایام میں اگر آپ جرابیں، موزے یا کوئی ایسی پیر کو بند کرنے والی برابر اس کو جو پٹی بند کر رہی ہے وہ آپ پہن رہے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ کے لیے اگر آپ مسح کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے شرط ہے کہ آپ نے بوضو حالت پہنا ہو. فجر کی نماز کے لیے آپ نے وضو کیا اور پھر آپ نے جرابیں آپ نے پہن لیے. اب وضو کی حالت میں آپ نے جرابیں، موزے پہنے ہیں تو پھر آپ کے لیے مسح کرنا اگلے 24 گھنٹے کے لیے جائز ہے. اگر آپ نے وضو نہیں کیا جراب پہننے سے پہلے تو آپ کے لیے جرابوں پر مسح کرنا جائز نہیں. بہت سارے لوگ ہمارے انڈیا پاکستان سے جب آتے ہیں تو وہ دیکھا دکھائی کہ وہ لوگ کر رہے ہیں جرابوں کے اوپر مسح، تو ہم بھی کر لیتے ہیں. لیکن یہ مسئلہ بہت سارے لوگ نہیں جانتے کہ وضو جرابوں پر مسح یا موزوں پر مسح یا ایسے بند بوٹوں پر مسح، جو آدمی جیسے کام کر رہا ہوتا ہے کسی ایسی جگہ پہ جہاں وہ بوٹ اتار ہی نہیں سکتا، تو تب جائز ہے جب اس نے وضو کی حالت میں پہنے ہوئے ہو. اگر وضو کی حالت میں اس نے وہ جراب موزہ نہیں پہنا تو اب اس کے لیے مسح کرنا جائز. اب وہ اتارے گا، پہلے وضو کرے گا، وضو کر کے اگر اس نے زور کی نماز کے لیے اس نے وضو کیا ہے، جرابیں اتار دی ہیں، اب اگر وضو کر کے اس نے جرابیں پہنی ہیں تو اب زور کی نماز سے لے کر وہ اگلے دن جب وہ پہلا مسح کرے گا تب تک وہ اپنے مسح کو برقرار رکھ سکتا ہے. زور کے بعد اس نے وضو کیا زور کی نماز کے لیے، پھر اس نے جرابیں پہن لی. ابھی وہ اسی وضو کے ساتھ اس کا وضو ٹوٹا نہیں، اس نے عصر کی نماز پڑھ لی، لیکن مغرب کی نماز میں اس کا وضو ٹوٹ گیا. اب مسح کی مدت عصر سے شروع ہوگی یا زور سے شروع ہوگی یا مغرب سے شروع ہوگی؟ جب اس نے پہلا مسح کیا ہے تب اس کے مسح کی مدت شروع ہوگی. اگر اس نے زور کے بعد وضو کر کے جرابیں پہن لی اور اسی وضو کے ساتھ اس کا وضو ٹوٹا نہیں، اس نے عصر پڑھ لی اور عصر کے بعد اس کا وضو ٹوٹا نہیں اور اس نے مغرب بھی پڑھ لی، لیکن جب عشاء پڑھنے لگا تو اس کا وضو ٹوٹ گیا، اب وہ پہلا مسح کب سے کر رہا ہے؟ عشاء کی نماز کے اوپر وہ پہلا مسح کر رہا ہے. اب اس عشاء کی نماز سے لے کر اگلے دن عشاء تک جتنی نمازیں آئیں گی 24 گھنٹے تک
وہ اگلے دن عشاء تک، ایک دن اور ایک رات تک وہ ان جرابوں پہ دوبارہ مسح کر سکتا ہے. جب وضو اس کا ٹوٹے گا وہ اپنا مسح کر کے اپنا وضو مکمل کر سکتا ہے. اس کو اگلے دن عشاء کی نماز کے لیے جرابیں اتار کے پھر دوبارہ موزے، جرابیں اور وہ جوتا پہننا پڑے گا، ورنہ عشاء کی نماز سے وہ ان جرابوں کے ساتھ عشاء کی نماز نہیں پڑھ سکتا. یہ مسئلہ بھی یاد کر لیں. اس کے ساتھ متعلقہ مسائل میں سے ایک یہ مسئلہ بھی ہے کہ مسح کی مدت وضو ٹوٹنے سے شروع نہیں ہوگی، پہلے مسح سے شروع ہوگی. ایک بندے نے اگر زور کے بعد وضو کیا زور کی نماز پہ اور جرابیں پہن لی، لیکن اس کا وضو ٹوٹ گیا، فوراً بعد 1 گھنٹے بعد وضو ٹوٹ گیا. اب اس کی عصر کی نماز اس نے جو پڑھی ہے یا زور کی سنتیں اس نے پڑھ لی تھی، اس نے دوبارہ وضو کیا. اب وہ دوبارہ مسح کر کے، اب اس نے پہلا مسح کیا ہے، زور کی سنتیں پڑھی ہیں ٹھیک 15-20 منٹ بعد، اب اس کی زور کی سنتوں کا جو وقت ہے تب سے وہ مسح کرنا شروع کرے گا. اگلے دن اس وقت تک وہ جتنی نمازیں پڑھے گا اس میں مسح کر سکتا ہے. یہ مسئلہ بھی یاد رکھنا چاہیے. اگر آپ مقیم ہیں تو 24 گھنٹے تک جرابوں پہ پودوں پہ مسح کر سکتے ہیں. اگر آپ مسافر ہیں، آپ مکہ چلے گئے ہیں، مدینہ چلے گئے ہیں، ریاض چلے گئے ہیں، تو پھر آپ 3 دن اور 3 رات تک بھی اپنی جرابوں پر مسح کر سکتے ہیں. لیکن کب؟ جب آپ کا وضو ٹوٹتا رہے. لیکن جب آپ جنبی ہو جائیں، احتلام آ جائے گا، آپ کو غسل واجب ہو جائے گا، تو پھر ایسی صورت میں آپ کو پھر نئے سرے سے وہ جرابیں اتار کے غسل کرنا پڑے گا اور پھر نئے سرے سے دوبارہ وضو کر کے جرابیں پہننی پڑیں گی. جنبی بندے کے لیے، جنابت والے بندے کے لیے جرابوں پر یوں مسح کرنا جائز نہیں ہے. حضرت انس بن مالک ایک دن مسح کر رہے تھے، اور جب مسح کر رہے تھے کسی بندے نے سوال کیا، حضرت آپ، اور وہ اون کی بنی ہوئی جرابیں تھی. کسی نے کہا حضرت آپ اون کی بنی جرابوں اور مسح کر رہے ہیں، یہ صحابی رسول ہیں. تو کہنے لگے انہما لخفان، یہ موضع ہیں. انہما لخفان، یہ کیا ہے؟ موضع ہیں. تو حضرت انس کے اس عمل سے یہ پتہ چلا کہ موضع چمڑے کا بھی ہوتا ہے اور موضع اون کا بھی ہوتا ہے. لہذا اون کی بنی جراب ہو یا اور چمڑے کا بنا جراب ہو جس کو پاؤں کے اوپر پہنا جاتا ہے، چونکہ دونوں میں مشقت ہے، اتارنے میں دونوں میں مشقت ہے، اور شریعت اس کی حکمت کے پیش نظر حکم منتقل بھی کرتی ہے. لہذا جراب پر، موزے پر اور پاؤں کے لفافے کے اوپر جس کو پاؤں ڈھانپنے کے لیے جس کے اتارنے میں مشقت ہے، آپ مسح کر سکتے ہیں. اور یہ شریعت کی طرف سے رعایت ہے. اور خاص طور پہ سردی کے ایام میں جب لوگ یہ جرابیں استعمال کرتے ہیں تو ان کو مسح کرنا چاہیے، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. سردی کے ایام میں کچھ لوگ نماز پڑھتے وقت منہ کو ڈھانپ لیتے ہیں. جو ہمارے ہاں چادر یا گرم مفلر جو لیتے ہیں اس کو یوں اپنے منہ کے اوپر لپیٹ لیتے ہیں. منہ لپیٹنا یہ جائز نہیں. سردی کی وجہ سے اپنی چادر کو، جیسے ہمارے ہاں لوگ گرم چادر کو منہ کے اوپر لپیٹ لیتے ہیں، یا آپ اپنے مفلر کو یا رومال کو کے ذریعے منہ لپیٹ کے یوں اس کو بند کر کے پڑھنا یہ جائز نہیں ہے. نہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم یغطی الرجل فاہ فی الصلاۃ، میرے آپ کے نبی نے کسی شخص کو نماز میں اپنا منہ ڈھانپنے سے منع کیا ہے. منہ کو ننگا رکھنا چاہیے. کرونا کے ایام میں لوگوں نے یہ مسئلہ اٹھایا تھا، لیکن صرف مجبوری کی وجہ سے اجازت دی گئی تھی. لیکن منہ کھول کے نماز پڑھنی چاہیے. منہ کے اوپر کوئی ایسی چیز ڈال کے نماز، ہاں اگر بیماری ہے، زکام ہے، یا اس کے سجدے میں سر رکھنے کی وجہ سے، قلیم کے غبار کی وجہ سے اس کی الرجی بڑھ رہی ہے اور اس کا زکام تیز ہو رہا ہے، تو پھر یہ بیماری کی صورت میں ایک جواز کی صورت ہے. لیکن اگر کوئی ایسی بیماری نہیں ہے پھر آدمی کو ننگے منہ نماز پڑھنی چاہیے. اپنے چہرے کو ڈھانپ کے یا منہ کو ڈھانپ کے نماز نہیں پڑھنی چاہیے. بکل مار کر نماز پڑھنا، بکل سمجھتے ہیں جی، جو چادر کی لوگ ہم بکل مارتے ہیں نا، اس حوالے سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بکل، اور عام طور پہ سعودی حضرات آپ کو دیکھتے ہوں گے اور آپ کو کہتے ہوں گے جو چادر آپ لپیٹ کے کھڑے یہ جائز نہیں، وہ کہتے ہیں جائز نہیں. بکل دو صورت کی ہے. ایک تو ہے یہ گرم چادر کی بکل آپ نے سر پہ لی اور ایسے گھما کے اس کندھے پہ ڈال لی. تو اس بکل میں جس میں آپ کے ہاتھ آزاد ہیں، ہاتھ نکال سکتے ہیں، آپ کو چیز پکڑ سکتے ہیں، کو اٹھا سکتے ہیں، تو پھر ایسی بکل تو ممنوع نہیں. لیکن ایسی بکل ہے جیسے ہمارے ہاں خواتین بچوں کے اوپر وہ بکل پیچھے سے باندھ دیا کرتی تھی، اس کی چادر لپیٹ کے پیچھے گرہ لگا دیتی ہے جس سے بچے کے ہاتھ بھی باہر نہیں نکلتے. یہ ایسا کپڑا آپ جسم پہ اس طرح لپیٹنا شروع کریں
کہ آپ کے ہاتھ بھی بیچ میں لپیٹے جائیں اور آپ کے ہاتھ بھی حرکت نہ کر سکے، ایسی بکل مارنا ناجائز ہے اور اس سے اللہ کے رسول نے منع کیا ہے۔ حضرت ابو سعید فرماتے ہیں نہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم عن استعمال السماء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں بکل مارنے سے منع کیا ہے، ایسی بکل جو بالکل جسم کو جو ہے نا وہ بند کر دے، جس میں ہاتھ حرکت نہ کر سکے اور جسم کے اوپر کپڑا لپیٹا ہوا ہو جس کی وجہ سے وہ ہاتھوں کو ہلا بھی نہ سکے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ نبی کریم نے فرمایا اذا كان لأحدكم ثوبان فليصلي فيهما، اگر تم میں سے کسی کے پاس دو کپڑے ہیں تو ان میں نماز پڑھے۔ فإن لم يكن له ثوب واحد إلا ثوب واحد، اگر اس کے پاس دو کپڑے صرف ایک بھی کپڑا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ ازار باندھ لے، اور ولا یشتمل، اور اسے چاہیے کہ وہ اس کو جو ہے نا وہ اپنے جسم کے اوپر پورا لپیٹے نہیں، اپنے جسم کے اوپر پورا لپیٹے جس سے اس کا جسم بالکل بند ہو جائے، اس سے اللہ رسول نے منع کیا ہے۔ یہاں یہ مسئلہ بھی یاد رکھنا چاہیے، دستانے پہن کے نماز پڑھنا جائز جی؟ اہل علم کی اس میں دو رائے ہیں، لیکن کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ آپ کا دستانہ آپ کے جسم کے ساتھ چمٹا ہوا ہے اور اگر اس کے ساتھ اپنے ہاتھ لگنے چاہیے زمین کے اوپر، لیکن یقیناً کچھ اہل علم کہتے ہیں کہ چونکہ ہاتھ جو وہ زمین کے اوپر ڈائریکٹ نہیں لگ رہا، لیکن کوئی ایسی حدیث وارد نہیں ہے کہ نبی کریم نے دستانے پہننے سے منع کیا ہو۔ اور کچھ اہل علم کہتے ہیں کہ بندے کو 7 اعضاء کے اوپر سجدہ کرنا چاہیے، اپنی پیشانی پہ، اپنے دونوں ہاتھوں پہ اور اپنے دونوں گھٹنوں پہ، اپنے دونوں پاؤں کے اوپر۔ اس حدیث کے تحت وہ کہتے ہیں کہ دونوں ہاتھ بھی اس میں آتے ہیں، اور اس کے جو ہے نا وہ اس میں سے اعضاء بہت سارے ایسے ہیں جو گھٹنے وہ بھی ننگے نہیں ہوتے، وہ بھی تو اس کے اوپر شلوار یا پینٹ ہوتی ہے، تو لہذا اس میں شدت نہیں کرنی چاہیے، دستانے پہن کے بھی آدمی نماز پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ چادر یا رومال کو لٹکا کر نماز پڑھنا، سردی کے ایام میں لوگ جب چادر کو اوپر سے لٹکا لیتے ہیں، ایسے کوئی چادر یہ جیسے ہے، اس کو اگر کوئی شخص یوں کر کے نماز پڑھے، ٹھیک ہے جی؟ نہیں، یہ غلط ہے۔ اگر آپ اپنی بست ہے، یہ جو بست سر پہ ڈال لیں، یا آپ اپنی چادر جو ہے وہ اپنے سر پہ ڈال لیں جس میں آپ کے بازو نہ ڈالے ہوئے ہوں، یا آپ اپنا ایسا کپڑا اوپر سیدھا سر سے نیچے لٹکا لیں، تو اس کو اللہ کے رسول نے منع کیا ہے۔ نہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم عن السدل فی الصلاۃ، اللہ کے نبی نے نماز میں صدل سے منع کیا ہے، اور صدل یہ ہے کہ آدمی اپنا ایسا کپڑا جو ہے وہ سر سے سیدھا نیچے لٹکائے، یا اپنی شلوار، چادر اور پینٹ اگر ٹخنے سے نیچے رکھتا ہے تو یہ بھی صدل کی ایک صورت ہے، اور اس سے بھی اللہ کے رسول نے منع کیا ہے۔ آپ نے فرمایا ما اسفل من الکعبین من الاذار ففی النار، بندے کا جو کپڑا ٹخنے سے نیچے ہے وہ کہاں جائے گا؟ جہنم کی۔ صرف نماز میں یا نماز کے بعد بھی؟ یہ مسئلہ لباس کا مسئلہ ہے۔ میرے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا ينظر اللہ الی من جر ثوبہ خیلا، اللہ اس بندے کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا جو اپنی شلوار، چادر یا پینٹ ٹخنے سے نیچے رکھتا ہے، یہ لباس کا مسئلہ ہے۔ نبی کریم فرماتے ہیں ایاک والاسبال، اپنی شلوار، چادر اور پینٹ ٹخنے سے نیچے رکھنے سے بچیے، فإنہا من المخیلہ، اس کا نیچے رکھنا ہی تکبر ہے، یہ نیچے وہی رکھتا ہے جس کے اندر تکبر ہے، جس کے اندر تکبر نہیں ہے وہ اپنی شلوار، چادر اور پینٹ کو ٹخنے سے اوپر سلوائے گا، وہ کبھی نیچے نہیں سلوائے گا، یہ کبیرہ گناہ ہے جس کے اوپر جہنم کی وعید ہے۔ اور ہم میں سے بہت سارے لوگ یہ گناہ کرتے ہیں، یا مسجد میں آتے وقت اپنی شلوار کو اوپر کر لیتے ہیں اور پھر مسجد سے نکلتے وقت پھر شلوار کو نیچے کھینچ لیتے ہیں، یہ اللہ کی شریعت کے ساتھ مذاق ہے اور اپنے ٹخنے جہنم کی آگ میں ڈالنے کے برابر ہے، اس سے بھی اللہ کے رسول نے سختی سے منع کیا، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ سردیوں میں پگڑی پر مسح کرنا بھی جائز ہے، اگر پگڑی آپ نے باندھی ہوئی ہے، اور وہ لوگ جو پگڑی باندھتے ہیں، پگڑی ہوتی ہے، یہ رومال نہیں ہے ہمارا جو ہم چھوٹا موٹا رومال ہے، پگڑی باندھنا بھی اس کے لیے بھی ٹائم چاہیے اور اس کو بھی سلیقہ چاہیے، جس کو ایک مرتبہ کھول دیا جائے تو دوبارہ باندھنی بھی مشکل ہو جاتی ہے۔ تو اگر پگڑی آپ نے ایسی باندھی ہوئی ہے جو سر کے اوپر کور کی ہوئی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پگڑی پر مسح کرنا بھی ثابت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پگڑی پر مسح کرتے تھے، یوں اپنے ہاتھوں کو لے جائیں گے سر اپنے ماتھے سے پگڑی کے اوپر سے، اور پھر پگڑی سے واپس اپنے سر کے اوپر لے کے آئیں گے۔ صحابی کہتے ہیں کنا نصلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، اور ہم میں سے کوئی شخص اپنے کپڑے کے کنارے کو گرمی کی شدت سے بچنے کے لیے اپنے سجدے کی جگہ پہ رکھ لیا کرتا تھا، لہذا اگر آپ کے سجدے کی جگہ پہ یا آپ کے ماتھے کی جگہ پہ کپڑا آ بھی آتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، کپڑا رکھ سکتے ہیں۔ سردیوں میں پگڑی پر یا ٹوپی پر سجدہ کرنے میں کوئی حرج کی بات
سخت ٹھنڈا فرش ہے، یہ سخت گرم فرش ہے، تو آپ سخت گرمی سے بچنے کے لیے آپ کی ٹوپی یا پگڑی پر نیچے اگر قلین یا فرش ٹھنڈے فرش کے اوپر لگ بھی جاتی ہے اور بیچ میں کپڑا حائل بھی ہوتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ صحابی کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ثوب واحد، نبی کریم نے ایک کپڑے میں نماز پڑھی، یتقی بفضولہ حر الارض وبردھا، آپ اس ایک کپڑے کے زیادہ حصے سے جو بڑا ہوا سا تھا اس کو اپنے سجدے کی جگہ پہ رکھتے تھے اور زمین کی ٹھنڈک اور گرمی سے اس سے بچتے تھے۔ حضرت حسن بصری کہتے ہیں کان القوم یسجدون علی الامامۃ والقلنسوۃ، لوگ اپنی ٹوپیوں پہ اور اپنے اماموں کے اوپر سجدہ کرتے تھے اور ان کے دونوں ہاتھ جو ہے وہ آستینوں میں ہوتے تھے۔ سخت بارش یا سخت سردی کی وجہ سے جب بندے کی جان کو خطرہ ہے اور بارش کے لیے جب نکلنا مشکل ہے بندے کے لیے، یہ بارشوں کا موسم ہے تو پھر گھر میں نماز پڑھنا بھی جائز ہے۔ نبی کریم اس وقت حی علی الصلاۃ کے جملوں کے ساتھ یہ اعلان کرواتے تھے الا صلوا فی رحالکم، موسلادھار بارش ہو رہی ہے فجر کے وقت یا مغرب وقت یا عشاء کے وقت یا ظہر وقت یا عصر وقت، تو اس وقت مؤذن کہہ سکتے ہیں الا صلوا فی رحالکم، لوگوں اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو۔ تو آپ بارش والے دن، سخت سردی والے دن جب مسجد میں آنا مشکل ہو، بندے کے گرنے کا خطرہ ہو اور بڑی عمر کا لوگ ہے، ہمارے ملکوں میں جب کچی مٹی اور گلیاں کچی ہوتی ہیں جہاں بندے کے سلپ ہونے کا خطرہ ہے اور اس کی ہڈی پسلی ٹوٹنے کا خطرہ ہے، تو ایسی صورت میں کوئی حرج کی بات نہیں، اور یہ آدمی کے لیے یا سردی میں نکلنا بوڑھے بزرگ کے لیے مشکل ہے تو پھر شریعت کہتی ہے کہ اس کو نماز مؤذن کو چاہیے کہ وہ کہے الا صلوا فی رحالکم، لوگوں خبردار اپنے گھر میں نماز پڑھ لو، اور پھر لوگوں کو آگاہ کر دیا جب لوگ گھر میں نماز پڑھ لیں گے تو ان کے لیے جائز ہے۔ بستر پر نماز پڑھنا بھی جائز ہے اگر بستر پاک ہے، شرط یہ ہے کہ بستر پاک ہونا چاہیے، تو پاک بستر کے اوپر نماز پڑھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں، آپ چادر اور بستر کی چادر اور بستر پاک ہونا چاہیے، آپ پڑھ سکتے ہیں اس کو بری نماز۔ یہ حضرت انس کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بستر پر نماز پڑھی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ بھی کہتی میں اپنے بستر پر لیٹی ہوتی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ سجدہ کرتے تھے اور میں اپنے پاؤں پیچھے ہٹا کر لیا کرتی تھی جب آپ سجدہ کرتے تھے، جگہ تنگ تھی اور جگہ تنگی کے باعث تو اللہ کے رسول سے اپنے بستر پر نماز پڑھنا بھی ثابت ہے۔ ہاں، آٹھواں مسئلہ، اگر آگے آگ پڑی ہوئی ہے پھر سجدہ کرنا، جی آگ کو سجدہ کرنا تو جائز نہیں ہے، لیکن اگر پہلی صف میں ہیٹر رکھے ہوئے ہیں، جی پھر کوئی شخص بھی آپ کو سجدہ نہیں کرتا، کوئی شخص بھی ہیٹر کی آپ کو سجدہ کبھی دیکھا ہے اس کی نیت یہ ہو کہ میں آپ کو سجدہ کرتا نہیں ہے، وہ ہیٹر مقصد آپ سجدہ کرنے کے لیے نہیں ہے، ہیٹر مسجد کو گرم کرنے کے لیے رکھی ہوئی ہے، لہذا آپ کی نیت سے سجدہ کرنا تو جائز نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شخص ہیٹر آگے رکھا ہے سردی دور کرنے کے لیے تو اس کو حرج کی بات نہیں، وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب آپ نے دیکھا نماز پڑھاتے ہوئے آپ کے سامنے جہنم کو پیش کیا گیا، صحابہ نے پوچھا کہ آپ نے ہاتھ بڑھایا تھا، آپ رعینہ کا تناول تشیع من مقامک، اور آپ نے اپنے ہاتھ سے کوئی چیز پکڑی اور پھر پیچھے ہٹ گئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس وقت کہ آپ نے اپنے سامنے آپ کو آگ دکھائی گئی تھی، تو اگر آگے آگ آنے سے نماز باطل ہو جاتی تو نبی کریم کبھی وہ نماز مکمل نہ کرتے یا وہ اللہ تعالیٰ اس کو آگ کو نہ دکھاتے، تو یہ حدیث کے الفاظ موجود ہیں۔ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ مجھے قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میرے سامنے جنت اور جہنم کو دکھایا گیا ابھی اور پھر میرے آگے کوئی رکاوٹ ڈال دی گئی، تو ان حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ سامنے اگر ہیٹر وغیرہ ہے مسجد کو گرم رکھنے کے لیے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، نماز پڑھ سکتے ہیں۔ سردی کے مسائل میں سے عام طور پہ لوگ سردی کے ایام میں لنڈے کے کپڑے خریدتے ہیں، ہمارے ملکوں میں انڈیا پاکستان میں بنگلہ دیش میں لوگ باہر سے جو کپڑے لوگ اتارتے ہیں وہ خرید کے پہنتے ہیں، لنڈے کے جوتے یا لنڈے کے کپڑے، وہ گرم کپڑے خاص طور پہ، یا یہاں بھی اگر کوئی مستعمل کپڑے استعمال کرتا ہے سردی کی ٹوپیں وغیرہ یا جیکٹیں یا جرسیاں وغیرہ، تو اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ ایسے کپڑے جو پتہ ہے کسی غیر مسلم نے پہنے یا مسلمان نے بھی پہنے ہیں تو اسے دھو کے استعمال کرنا چاہیے، بغیر دھوئے استعمال کرنا درست ممکن ہے کہ ان کا پیشاب اس میں ہو، پیشاب کے قطرے ہوں، یا مسلمان بھی ہو تو اس میں ممکن ہے اس کا پیشاب ہو، بعض اوقات بیمار ہوتا ہے بندہ اور شوگر کا مریض ہوتا ہے اس کا پیشاب نکل جاتا ہے، بعض اوقات بے ہوشی میں نکل جاتا ہے بندے کا پیشاب، تو وہ کپڑے بعض اوقات کسی ایسے شخص سے بھی ہو سکتے ہیں تو ان کپڑوں کو دھو کے استعمال کرنا چاہیے۔ اسی طرح کپڑوں پر اگر کوئی جانوروں کی تصویریں بنی ہوئی ہیں یا غیر مسلموں کے شعار بنے ہوئے ہیں
یا کسی طرح ہم جنس پرستوں کے نشان بنے ہوئے ہیں، کسی ایسے کافر جو ہے نا وہ تنظیموں کے اور ان کے مذہبی یہ ترجمانی کرنے والے مونو بنے ہوئے، تو پھر ایسے کپڑے سے وہ مونو اتارنا چاہیے اور جانور کی تصویر کو ختم کرنا چاہیے، اس کو پھول میں اس کا سر ختم کرنا چاہیے، اور پھر کپڑوں کو استعمال کرنا چاہیے۔ دھوئے بغیر استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر لمبا لباس ہے تو پھر اس کو یقیناً کاٹ کے چھوٹا کرنا چاہیے۔ وہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص جو ہے نا وہ اپنے چادر کو پھیلا کے یا چادر کو زمین پر گھسیٹ کے چل رہا تھا، اور وہ اللہ نے حکم دیا اور زمین نے اس کو دھنسا دیا، اور قیامت تک وہ زمین میں دھنسا جاتا جائے گا۔ تو تکبر کی وجہ سے اپنے شلوار اور چادر کو نیچے رکھنا، اس کی یہ سزا بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ چند گزارشات تھیں جو آج کے اس مجلس میں آپ حضرات کو موسم کے حوالے سے جس کے ساتھ شریعت کے احکام کا تعلق تھا آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ موسم سرما میں ہمیں کیا کرنا چاہیے یہ موضوع باقی ہے، اگلے درس میں اس کو مکمل کریں گے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے عزیزو، زندگی بڑی عارضی ہے۔